دیوبندیت کا مطلب کیا ہے؟ دیوبندی نظریہ کا معنی کیا ہے؟ دیوبندی منہج کا معنی کیا ہے؟ یعنی اگر یہ بات نہیں سمجھ آئے گی تو نقصان یہ ہوگا جب بھی دو علماء جو دیوبندی کہلواتے ہیں یا دیوبند کی طرف نسبت کرتے ہیں ان کا اختلاف ہوگا تو آپ کہیں گے دیوبند آپس میں لڑ پڑا ہے، جی دیوبند کا اختلاف ہو گیا، دیوبند میں تو ٹکڑے ہو گئے۔ ایسا نہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے سرپرست مفتی رشید احمد گنگوہی، دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی، دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد پہلے صدر مدرس شیخ الہند مولانا محمود حسن، اور دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس مولانا محمود حسن کے براہ راست شاگرد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی، بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس کاندھلوی، خاتم المحدثین علامہ محمد انور شاہ کشمیری۔ یہ چند ایک میں نے نام لیے جو حضرت کے بلا واسطہ براہ راست شاگرد تھے۔ شیخ التفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی، شیخ الحدیث علامہ ظفر احمد عثمانی۔ دیوبندیت کس کا نام ہے؟ حضرت مولانا گنگوہی، مولانا نانوتوی، شیخ الہند اور شیخ الہند کے براہ راست تلامذہ اور شاگرد جس رائے پر یہ متفق ہوں یہ دیوبندی نظریہ ہے، اور اس کے بعد والے لوگ جو دیوبندی کہلوائیں اور ان کی رائے پر چلیں کہیں گے دیوبندی ہے، اور جو دیوبندی کہلوائیں اور ان کی راستے پر نہ چلیں، اختلاف کریں، ان کے اختلاف کو یہ نہیں کہیں گے دیوبند میں اختلاف ہوا ہے، ان کے اختلاف کو کہیں گے انہوں نے دیوبند سے اختلاف کیا ہے۔ دیوبند میں اختلاف اور بات ہے اور دیوبند سے اختلاف اور بات ہے۔ یہ حضرات علماء دیوبند اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے۔ قبر اطہر کے پاس صلاۃ و سلام پڑھے سنتے ہیں، دور سے سلام پڑھا جائے تو پہنچایا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بعض ایسے افراد ایسی جماعتیں بن گئی ہیں جو خود کو دیوبندی کہتی ہیں، افراد خود کو دیوبندی کہتے ہیں لیکن اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی عقیدہ حیات النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندیوں میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں زندہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے، بعض کہتے ہیں سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بات سنو، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوبندیوں میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ جو حیات کا انکار کرتا ہے ان کا دیوبندیوں سے اختلاف ہے۔ دیوبند میں اختلاف ہونا اور بات ہے اور دیوبند سے اختلاف ہونا اور بات۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ اس مثال کا معنی یہ نہیں کہ جو مثال میں تو اختلاف حیات اور ممات کی طرح نہیں، میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو۔ اب قادیانی نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی۔ اب جو دنیا میں کافر ہیں، عیسائی یا یہودی یا ہندو، جو ہمارے نظریات کو نہیں سمجھتے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں دو فرقے ہیں، ایک فرقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو آخری نبی سمجھتا ہے اور ایک ان کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں۔ وہ دونوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قادیانیوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، ان کے اس عقیدے کو بیان کرنے کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ ختم نبوت کے مسئلہ پہ مسلمانوں میں اختلاف ہے، یہ کہیں گے ختم نبوت کے مسئلے پہ قادیانیوں کا مسلمانوں سے اختلاف۔ تو مسلمانوں میں اختلاف ہونا اور بات ہے اور مسلمانوں سے اختلاف ہونا اور بات ہے۔ دیوبندیوں میں اختلاف ہونا اور بات ہے اور دیوبندیوں سے اختلاف ہونا اور بات ہے۔ کتنی آسان سی بات۔